الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ، اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کئی مرتبہ میں اس آیت کے حوالہ سے گفتگو کر چکا ہوں اور یقینی طور پر ہر مسلمان کو یہ زبانی بھی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی پتہ ہے۔ اللہ پاک نے آج ایک بار پھر مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں نے یہی کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کیا جو محرم شریف کے خطبات میں بھی میں تلاوت کرتا رہا اور رمضان شریف کے مقدس مہینہ میں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر چیز پرانی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کا کلام، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پرانا نہیں ہو سکتا۔ ہر کتاب سے طبیعت اکتا جاتی ہے، ایک بار پڑھنے کے بعد دوسری، تیسری یا چوتھی بار انسان کی طبیعت اکتا جائے گی، لیکن یہ کلام الہی ہے کہ جتنی بار پڑھو نیا کیف، نئی لذت، نیا سرور۔ ہر بات ایک یا دو یا تین بار سننے کے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے کہ یاروں بس نکال، لیکن اللہ کے پیاروں کی باتیں ایسی ہیں کہ جتنی بار سنی سنائی جائیں طبیعت نہیں اکتاتی۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی شان بیان فرما رہا ہے، وہ خود شانوں کا مالک ہے، عظمتوں کا مالک ہے۔ جب وہ اپنے پیاروں کی شان بیان فرماتا ہے آپ لوگ سنتے ہیں، سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ
کہ تمام کمالات، خوبیوں، عظمتوں، رفعتوں کا مالک اللہ ہے، تو جس نے اپنے پیاروں کو اتنی شان عطا کی، جن کو شان عطا ہوئی ان کا یہ مقام ہے، تو جو خود شان عطا کرنے والا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ تو وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، بلندیوں والا ہے، اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں، اس کے عروج کی کوئی حد نہیں، اس کی صفات کی کوئی حد نہیں، اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ جس کو علم دیتا ہے وہی دیتا ہے، جس کو کمال دیتا ہے وہی دیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، وہی میرا مالک، میرا پروردگار دیتا ہے۔ کسی کو حاکم بنائے اسی کی مرضی سے بنتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ وہ فرماتا ہے میرے محبوب فرما دو، بتا دو اپنے غلاموں کو، اللہ جسے چاہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت عطا کر دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ ذلیل اور رسوا کر دے۔ تمام خوبیوں کا مالک اللہ، تمام عظمتوں کا مالک اللہ، وہ واحد و یکتا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم عظیم کہا گیا شرک کو، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے، اس کے لیے ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ نے اپنے پیاروں کو جو شانیں عطا کی ہیں ہم وہ شانیں بیان کر کے بتاتے ہیں۔ یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ عظمتیں، یہ عزتیں اللہ نے عطا کی۔ اللہ نے اگر کسی کو علوم بھی عطا کیے تو جتنا اس نے چاہا اپنے پیاروں کو علم عطا فرمایا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی شیخ کی تعریف کی تھی، مختصر ایک بات عرض کر دوں، بات اگر آ گئی ہے تو۔ اللہ غیب کے خزانوں کا مالک ہے۔ علم غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کا علم رکھنا۔ یہاں سے میں کوئی چیز اٹھا کے مٹھی میں بند کر لوں تو آپ کی نظروں سے غائب ہے۔ جو اس مٹھی کے اندر کی چیز کی خبر رکھتا ہے سمجھ لو اس کے پاس اللہ کا عطا کردہ علم غیب ہے۔ اللہ کا ذاتی علم کا مالک اللہ ہے۔ باقی نبیوں کو، ولیوں کو، جس کو بھی علم ملا وہ اللہ نے عطا کیا، تمام کے پاس علم عطائی ہے، ذاتی ہے، اللہ کے پاس ذاتی ہے۔ کبھی اس ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ میں صرف ایک اشارہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو علم عطا کرے، اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے، اس کا بندہ بھی غیب کا علم رکھتا ہے، تو پھر اگر جو بندہ یہ کہے کہ نبی بھی علم غیب رکھتا ہے تو پھر وہ تو مشرک ہو گیا، کیونکہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے، نبی بھی علم غیب رکھتا ہے۔ ویسے میری عقل کے مطابق آپ اتفاق کریں نہ کریں، میں اس پہ ایک تبصرہ کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ علم غیب رکھتا ہے تو مجھے اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں غیب وہ چیز ہے جو پوشیدہ ہو، چھپی ہو۔ اب مجھے بتاؤ اللہ سے کیا چیز چھپی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز اللہ سے چھپی ہے، اگر کوئی یہ نظریہ رکھے تو وہ تو بے ایمان ہے، وہ تو مومن رہتے ہی نہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی، پتھر کے نیچے کیڑا ہے، اگر وہ اس کو رزق پہنچا رہا ہے تو سمجھ لو وہ کیڑا ہم سے پوشیدہ ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس سے چھپا نہیں۔
حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ایک رزق ہوتا ہے مقصود اور ایک ہوتا ہے مقصود. ایک مقصود اور ایک مقصود. جو مقصود ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے قدر کرنی پڑے گی. یہاں بیٹھے نہیں ملے گا, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. کوئی مزدور ہے مزدوری کرے گا, مستری ہے مستری والا کام کرے گا, کوئی ٹیچر ہے وہ تعلیم دے گا, ڈاکٹر ہے تو علاج کرے گا. وہ اپنے مقصود رزق کے لیے اس کو حرکت کرنی پڑے گی. حرکت کرے گا تو برکت ہوگی. سمجھ آگئی؟ اور دوسرا مقصود. مقصود رزق مولا علی فرماتے ہیں وہ ہے بندہ جہاں بھی ہو اس کے پیچھے نہ بھی جائے نہ تو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا وہ اس کو گھر میں پہنچ جائے. اب سائل نے پھر اس سوال کو مزید بڑھایا. اس نے پوچھا کہ اے علی آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہو تو پھر بھی اس کو رزق پہنچ جاتا ہے؟ فرمایا بالکل پہنچ جاتا ہے. سائل کہتا ہے کہ اگر اس بندے کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, دروازے کو مقفل کر دیا جائے, نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے نہ باہر سے اندر جا سکے, بالکل اس کو بند کر دیا جائے, لاک کر دیا جائے, تو کیا مقصود رزق اس کے پاس پہنچے گا؟ میں بالکل پہنچے گا, بالکل پہنچے گا. پوچھا گیا وہ کیسے پہنچے گا؟ دروازہ تو بند ہے, ہر طرف سے دیوار ہے, پھر اس کے پاس رزق کہاں سے جائے گا؟ فرمایا رزق کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ اس نے کہا جی رزق تقسیم کرنے کی اللہ نے ڈیوٹی میکائیل کی لگائی ہے. اور آپ نے فرمایا موت کا فرشتہ کون ہے؟ اس نے کہا اسرائیل. فرمایا مجھے یہ بتا جس بندے کو تو نے بند کر دیا اس کی موت کا وقت آ گیا تو کیا رکاوٹ پیدا ہوگی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا بس یہی سمجھ لے جیسے اسرائیل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ویسے میکائیل کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں. جہاں سے اسرائیل داخل ہوگا وہیں سے میکائیل بھی داخل ہوگا. اب یہ جواب تو اسی لیے دیا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے علم حاصل کرنا ہو فلیات الباب, حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر دروازے پہ آنا پڑے گا. اب نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ نے مولا علی کو علم عطا کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ علم عطا کرنے والا اللہ ہے. اچھا ایک چیز ہے جو کنفیوژن ہے اس کو میں دور کر دوں جلدی سے کیونکہ پھر بات آگے نکل گئی تو شاید میں بھی بھول گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ علم عطا کرتا ہے. اب فرق سمجھ لیں, اللہ کا علم بڑھتا نہیں, نبی کا علم بڑھتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا؟ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی, فوراً سمجھ آ جائے گی. اللہ کا علم اس لیے نہیں بڑھتا, وہ علوم کا مالک ہے. بڑے تو تب جب کوئی دینے والا ہو, وہ تو خود دینے والا ہے, دینے والا تو ہے ہی نہیں. اس کا علم بڑھتا نہیں, وہ علوم کا مالک ہے. میرے نبی کا علم اس لیے بڑھتا ہے کہ میرے نبی کو رب علم عطا کرتا رہتا ہے, نبی کا علم بڑھتا رہتا ہے. اب مجھے بتاؤ شرک کیسے ہے؟ اور پھر میں قرآن کریم سے ایک استدلال کر دوں. ویسے میں نے اولیاء کرام کے بارے میں موضوع چلانا تھا, مجھے کچھ دوستوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام, سبط رسول, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, آپ کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے. ایک بات یاد رکھیں, راستے بند ہیں, رکاوٹیں عبور کر کے آپ بڑی مشکلات کے ساتھ یہاں پہنچے ہوں گے. 28 صفر المظفر ہے. اہل تشیع کے نزدیک آج امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت ہے, اہل سنت کے نزدیک آج یوم شہادت نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک
زیادہ تر جو اقوال ملتے ہیں وہ 5 ربیع الاول شریف کے، یہ تو وضاحت ہوگی۔ کیا بات 28 سفر آل سنت کی کسی معتبر کتاب میں نہیں۔ میں نے بڑی تلاش کرنے کی کوشش کی، پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید آپ کا یوم شہادت 28 سفر ہے، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا۔ اگر مل گیا، میری ویڈیو بن رہی ہے، کوئی صاحب مجھے پہنچا دے تو میں رجوع کر لوں۔ تاہم ایک بات میں مجھے نشین کر لیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا، یہ کسی دن کی پابند ہستیاں نہیں۔ یہاں تو امام علی مقام کا یوم شہادت 10 محرم منا لیا، بس ٹھیک ہے جی، پورا مہینہ منا لیا۔ سفر تک 20 سفر تک امام حسین علیہ السلام کا دن کے ایام منا لیے، ہم منا لیا۔ سوگ ان کے ہاں کہا جاتا ہے، انہوں نے سوگ منا لیا۔ پھر آج 28 سفر بس موری بستر گول۔ ہماری ہر محفل میں ذکر امام حسن بھی ہوتا ہے، ذکر امام حسین بھی۔ وہاں نعرہ لگتا ہے آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، وہ صرف کہتے ہیں یا حسین یا حسین۔ تو سنیوں کی محفل میں نعرہ لگتا ہے آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین۔ ہم دونوں شہزادوں کے ماننے والے ہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں، بے شک تلاش کر لینا لب لو سنیا جیا مسلک جگ پہ ہے اتنا صاف اور ستھرا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ہر نسبت سے ہماری عقیدت اور محبت، اور آل سنت کی پہچان ہی ادب ہے۔ آل سنت کی پہچان ہی ادب ہے۔ جس بے غیرت کو حضور کے صحابہ کا احترام نہ ہو، جس لعنتی کو حضور علیہ السلام کی آل بیت کا جس کے دل میں احترام نہ ہو، وہ سنی نہیں ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اوپر سے کہنا کہ ہم آل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں صحابہ کا پیار ہے، ایک گلہ نال ثابت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہاں تو عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے عقائد و نظریات اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے قرآن سے بھی ثابت ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان سے۔ یہ جو سلسلہ آج ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے محرم میں، کسی ائمہ آل بیت میں سے کسی سے ثابت نہیں، چونکہ یہ اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے۔ اہل سنت کا میں ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کر دوں، یہ جو بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، یہ جیسے بھی ان کا انداز ہے، یہ کسی امام کا طریقہ نہیں۔ حضرت امام علی مقام کا ایک شہزادہ ہے، امام زین العابدین، جو کربلا میں باقی رہ گئے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کے بعد امام حسن عسکری تک یہ سارے ہی کربلا میں رہے گئے، سارے ائمہ اہل بیت شہید کیے گئے، سب کی اپنی اپنی کربلا ہے، لیکن یاد رکھنا کسی ہستی سے ماتم ثابت نہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے، کسی ایک ہستی سے ثابت کر دو، اگلے سال نہیں، جس دن ثابت کرو گے اس دن میں آپ کرا گا روڈ دیکھو گے۔ اس کو بڑی کڑی گالے جب پلے پلایا مولوی تو اللہ بھی ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے عقائد و نظریات اللہ کے قرآن اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ میں نے پہلے بھی دلیل عرض کی تھی کہ یہ جو دلیل قرآن سے دیتے ہیں ماتم کے حوالے سے، کہ حضرت سارہ نے ماتھا پیٹا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس کا سیاق پڑھے،
یعنی بات کیا ہو رہی ہے وہاں خوشخبری دی جا رہی ہے بیٹے سبحان وہ اللہ حیران ہو کے کہتی ہے میں بوڑھی ہو گئی میرے خامد بھی بوڑھے ہو گئے اللہ مجھے اس عمر میں بیٹا دے رہا پیچھے تو خوشخبری ہے اگر بقول آپ کے یہی ماتم کی دلیل ہے تو وہاں تو خوشخبری پہ ہاتھ مارا جا رہا ہے تسی خوشخبری سنی سی امام حسین شہید ہو گئے سبحان اللہ بات سمجھ آ گئی ہے صرف سر نہ ہلایا کرو جدو تہاڈا کسی نال پیچا پی جائے پھر تسی اس وقت کارڈ ٹھوک دے ہو مینوں اچھا کئی اتنے کالے ہوندے نے کہ بندہ تقریر کر رہا ہے تو بعد وچ میسج کر دیں گے وائس اچھا جی آپ تو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے میں کہ تو سمجھا تو ویلا تے سارا جاتی ویلا ساڈے کلامہ صاحب سن وہ آدھے میں واش روم میں جا رہا میں شوگر بڑی تکلیف تو بابا شکر کاری علاق صاحب بھی میرے نال سے جدوں میں گل سنائی وہ کہتے میں واش روم جان لگا کہ بندہ بھجدا بھجدا نے میری ماں پائی حضرت صاحب ایک مسئلہ دسو حضرت صاحب میں کہ یار تھوڑی دیر نہیں جی پہلے مسئلہ دسو وہ حضرت صاحب آنے لگے میں نے کہا بھائی پہلے میں اپنا مسئلہ حل کر لیں گے پھر میں تیرا بھی حل کر میرا آپ کو پتہ ہے میرا نمبر ہر بندے کے پاس ہے کوئی 700 میسج میں روزانہ ٹھوکے آؤں سبحان اللہ جنی میں توفیق ہوئے جتنی ہمت ہوئے میں ویکھ لینا نہ ہوئے تو جناب پھر گلے دیں گے دیکھو جی اتنا نخرا آ گیا ساڈا میسج نہیں اور میں تمہیں دن 6 باری پہلے پوچھوں گے تہاڈا کی حال ہے اللہ دا کرم سارے گھر والے ٹھیک نے جی سارے ٹھیک ہیں ہن نگاہ مصطفیٰ دا کی حال ہے وہی وہ میرے گھر والے دے وچ دسیا تے آؤ ٹھیک ہے انہیں تک اللہ کرتا جائز کا نیٹ ورک ہے وہ حال پوچھتے ہیں کال کو یہ جائز اور ٹیلی نار میں سکے بھرا گئے گرمی دے وچ بندہ کال سن رہا ہے کھلے میدان ایک بڑی آواز آئے گی درخت دے تھلے ہو جو نال ہی کال لیکن اسا چھڑنا پھر گیا ساڈی ان کی صورت حال ہو گئی کہ کوئی بادشاہ نے پل بنوایا کسی دریا تے یا نہر تے انہیں آکھیا بھئی میں کوئی چنگا کام کر گیا جڑا مرن تو بعد بھی یاد رہ جائے وہ کسی نے مشورہ دیتا پول بنواؤ نے چنگا بلا بیچارے نے خرچ کرتا پول بنوا دیتا بنوا کے پھر اس کو بعد انہیں آکھیا کہ ہاں جی سناؤ پھر کوئی پول دے بارے کسی آکھا کسی ذکر ہی نہیں کیتا انہاں کہ جی کسی بھی ذکر نہیں کیتا پھر اتنا خرچہ کیوں کرایا ایک چنگا انہاں سیاںا وزیر سی انہیں آکھیا جناب یہ کرو اتنے نا 10 روپے ٹیکس لاؤ کہ روزانہ 10 روپے دے کے ٹپن کے نا جدو پار تو پھر انہوں احساس ہوئے گا کہ میری کی آئیڈیا انہیں 10 لا دیتا 10 تو کسی کوئی نہ ہویا کوئی پیسہ ہی بڑا سی پاکستانی قوم کی طرح وہ جناب 10 روپے دینے میں شروع کر دے وہ پھر جدو کسی پرواہ نہ کی انہیں آ کر ٹیکس ڈبل کر دو 20 روپے کر دو وہ قوم نے 20 دینا شروع کر دیا انہیں آکھا پھر کسی کو گل کی آکھا جے بھی کوئی نہیں دے لیا انہیں آکھا 2 لیٹر بھی نال رکھا وہ جدو 2 لیٹر لگن نہ پھر بندے کوئی ہلے ملے انہیں احتجاج کیتا بادشاہ آپ احتجاج دے وچ آ گیا انہیں آکھا ہن دسو انہیں آکھا مہربانی کر بندہ تو لیٹر والا ایک کھلا رہا ہے ساڈی لمبی لائن لگ جاندی اسی پر کم تے جانا ہوندا لیٹ ہوندے آ بندے بدا صحیح بالکل ساڈی پاکستانیاں دی ہے صورت موجود ہے آکے آٹا 2 نمبر چھڑدے بھی نہیں چینی 2 نمبر چھڑدے بھی نہیں اچھا ساڈے جڑے جوان جی اج کل یہ راتی آ جڑے ہوٹل نہیں بنے چاہ لے جی وہ کوٹھے تے بیٹھ کے چاہ پی اچھا جی گوڑ والی چاہ تو گھر اماں نوں کہہ گوڑ والی بنا دے اماں ابے دا خرچہ کرانا اتنی مہنگی 200 روپے کلو چینی دا تے اوتھے جا کے آپ گوڑ والی چاہ پینا ذوق نال اے ابے دا خرچہ بچا سبحان اللہ ناراض تے نہیں کبھی کبھی یہ تبصرہ بھی کرنا پڑتا یہ حقیقت نا پریشان کو میرا چلو ذرا جو ہی ہو جائے ویسے بازاروں میں رش بتاتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے تاکر صاحب ٹھیک آتے ہیں یہ نہیں کہ مہنگائی نہیں جتنا کون ہو رہا ہے کدی کدی یہ بازار ویکھی نا رش تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اجے واقعی اسی بہت پیچھے جی ہاں اجے 600 پہ پیٹرول جانا چاہیے ویسے 500 کا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اللہ ہمارے حالات میں رحم فرمائے بات عرض کر رہا تھا کہاں سے چھوڑی سے میں نے بات یہ جو ہستیاں ہیں
اللہ نے جو ان کو مقام دیا، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے حوالہ سے جو میں نے دوران خطبہ اللہ رب العزت کے کلام سے کلمات پڑھے حصول برکت کے لیے میں اس کا ترجمہ عرض کر دوں. پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا، پھر سن لیں. قل، اللہ فرماتا فرما دو میرے حبیب، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ رسالت کے حوالہ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، قرابت کا پیار، قرابت کی مودت. یعنی میں نے تم سے کوئی اجر نہیں لینا. رب فرما رہے ہیں ان سے فرمائیے مجھے میرے قریبیوں کی محبت چاہیے، میرے قریبیوں کا پیار چاہیے. یہ جو میرے پاس ترجمہ ہے نا، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، اور اس پہ جو مختصر تفسیر ہے وہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، ان کی تفسیر ہے اس میں. تو یہاں اعلیٰ حضرت یہ ترجمہ کر رہے ہیں، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی تبلیغ رسالت پہ، مگر قرابت کی محبت. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. اب یہاں اس کی تفسیر کے اندر حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ذمہ مصارف بہت ہے اور مال کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور علیہ السلام کے حکم کو احسانات یاد کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے سامنے تفسیر میں لکھا ہوا. مال جمع کیا اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور آپ کی بدولت ہمیں ہدایت دی، ہم نے گمراہی سے نجات پائی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مصارف بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال آپ کے آستانہ مقدسہ پر لے کر حاضر ہوئے ہیں نظر کرنے کے لیے. آپ اس کو ہماری طرف سے قبول فرمائیں اور ہماری عزت افزائی کی جائے. یہ صحابہ کرام جو انصار تھے مدینہ طیبہ کے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا. اس پر ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی مودت، قرابت کی محبت، اپنے قریبیوں کا پیار. آگے چل کے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں. اب اس کی تفسیر میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جس نیکی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد، اس نیکی سے مراد آل پاک کی محبت ہے. آپ کی توجہ میری طرف، وہ بندہ سپرے والا نواں آ گیا تو سارے وہ دیکھنے لگ گئے، میرے والے توجہ کریں. میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جس نیکی کا ذکر ہو رہا ہے اس کی تفسیر میں حضرت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اس نیکی سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کی محبت اور مودت ہے. اب امام سیوطی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ اس میں بھی حضرت نعیم الدین مراد آبادی اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ پوچھا گیا اہل قرابت سے کون کون مراد ہے، جس قرابت کی مودت مانگی جا رہی ہے اس سے مراد کون کون سی ہستیاں ہیں. تو آگے جواب میں ارشاد فرمایا گیا اس کے کئی قول ہیں. مفسر قرآن نعیم الدین لکھ رہے ہیں اس کے جواب میں کہ اس کے کئی قول ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ ہستیاں ہیں. ایک قول یہ ہے کہ
آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ اقارب مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ من قرابت کا آقا آپ کے قریبی کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و والدہما، علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ میرے قریبی ہیں جن کی مودت اللہ کے حکم سے میں مانگتا ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں، یہ حدیث پاک پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پھر سن لیں۔ ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی اپنی پشت اپنے صلب سے پیدا کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میرے رب نے مجھ محمد کی اولاد علی کے صلب سے پیدا کی۔ علی اور فاطمہ کی اولاد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ محمد کی اولاد کہلائی۔ اب مولا علی کے اور بیٹے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اوان بھی مولا علی کی اولاد ہے۔ حضرت علی نے کیڑے پتر کی اولاد ہے؟ دیکھ لیں، آپ نے عباس کہا اسی لیے پوچھا کہ آپ کو نہیں پتا، شاید گالا مانا مجھے نہ پتا ہو، وہ حضرت عباس کی اولاد میں سے نہیں، کھوکھر جو ہے نا یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے۔ حضرت پیر سیال لجپال غریب نواز کھوکھر تھے، آپ کا شجرہ پڑھ لیں، آپ کا شجرہ حضرت عباس سے جا کے میں نے ایک جمعہ پہ یہاں حضرت پیر سیال کا شجرہ بیان بھی کیا تھا، حضرت عباس کا۔ اب میں عرض کروں کہ حضرت علی کی اولاد میں سے کس اولاد میں سے آوان ہے؟ سنو، آوان جو ہیں یہ حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد ہے۔ آوان تو اٹھے جو کوئی بیٹھا ہونا ہے، اچھا بیٹھے، چلو ماشاءاللہ ایک اور بزرگ، کافی سارے ہولی ہولی جی میں خطبہ قریب آئے گا آوان ہولی ہولی جاتے ہیں۔ آوان کہتے ہیں مددگار کو، کس کو کہتے ہیں؟ مددگار۔ حضرت محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ یہ حضرت ام حنیف جو مولا علی کی زوجہ تھی ان میں سے تھے، یہ اپنی ماں کی طرف منسوب تھے، یعنی ان کے نام کے ساتھ ان کی شہرت تھی ام حنیف کے نام سے۔ حضرت علی کے یہ بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، ایک دن حضرت امام حسین کے ساتھ کوئی بات ہوئی نا تو امام حسین ناراض ہو کے تشریف لے گئے، بھائی تھے باپ تو ایک ہی تھا دونوں کا، کسی بات سے ناراض ہوئے تو کسی نے کہا کہ اے محمد کیا تمہیں پتہ ہے حسین کی ناراضگی نبی کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے؟ تو آپ نے حسین کو ناراض کر دیا، فرمایا یہ میرے بھائی کا معاملہ ہے میرے ساتھ، اگر تم کہو تو ابھی ابھی حسین کی یہاں بلا دو، ابھی چند لمحے میں میرے امام حسین جہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں دیکھتا ہوں آپ بلائیں، وہ تو ناراض ہو گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے ایک رکعہ لکھا امام حسین کی طرف، وہ رکعہ امام حسین کے پاس پہنچا تو پڑھتے ہی فوراً جلدی جلدی قدم تیز کیے، حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس آ کے بغل گیر کیا، ماتھا چوم سینے سے لگا، ساری رنجشیں ختم۔ اب پوچھا کہ آپ نے اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس میں لکھا تھا اے حسین تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا نسب ایک ہی ہے، میرا باپ علی ہے تو تیرا باپ بھی علی ہے، اس حوالے سے نہ مجھے تجھ پہ فوقیت ہے نہ تجھے مجھ پہ، اس حوالے سے کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے تیری ماں جیسی میری ماں نہیں ہے، میری ماں جیسی لاکھوں مائیں تیری ماں کے قدموں کی مٹی پہ قربان ہو گئی، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے، تیری ماں بڑی عظمتوں کی حاملہ ہے، کائنات میں تمام عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہستی تیری والدہ ہے، اور تیرے نانا جیسا میرا نانا بھی نہیں ہے، تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے، مقصود کل کائنات ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور تیرے نانا جان نے فرمایا جو صلوں میں پیر کرتا ہے
اور جنت جانے میں بھی اس کی بس کے بعد پڑھنے کی دیر تھی، حسین واپس آ کے اپنے بھائی کو سینے سے لگانے لگا۔ محمد بن حنفیہ جو تھے، انہوں نے خاندان نبوت جو کربلا میں شہید ہوئے امام علی مقام، ان لوگوں کا بدلہ لیا اور بدلہ لینے والوں کی مدد کی۔ مختار سقفی نے جو کربلا والے یزیدیوں کے سر کاٹے تھے، وہ محمد بن حنفیہ کے پاس گئے تھے، اور محمد بن حنفیہ نے مدد کی۔ آل بیت کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کو آوان کہا گیا، یعنی آل بیت کے مددگار۔ اب قیامت تک جو ان کی اولاد ہے وہ آوان اسی لیے کہلاتی ہے۔ اس لیے آوانوں اپنا شجرہ سمجھ لو، تسی محمد بن حنفیہ دی اولاد۔ سمجھ آ رہی بات؟ شاید تھوڑے واسطے نہیں گل آئی، لیکن ان گل پرانی تھی۔ ابن جوزی نے لکھا کہ خطیب تقریر کر رہا تھا تو بندے نے درمیان میں سے کھڑے ہو کے کہا، جناب یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ اس نے کہا، جناب آپ نے علم سارا پڑھا، آپ نے علم سارا پڑھ لیا؟ آگے سے اس نے جواب دیا، نہیں ادھا پڑھے گا۔ اس خطیب نے آکھا، جڑا ادھا تو مجھے نہیں نہ پڑھے گا، یہ گل میں خود جو پڑھ کے تینوں سمجھ آ گئی؟ تو بات میں یہ کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کی اولاد میری اولاد ہے۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی آل بیت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کا قرآن اور دوسری آل بیت۔ ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اپنی آل بیت۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر آپ اپنی سواری پہ سوار ہیں، آپ کا خادم آپ کے ساتھ چل رہا ہے، تو راستے میں ایک بھیڑیا آپ کے سامنے آیا۔ بھیڑیا جب آپ کے سامنے آیا تو خادم گھبرا گیا کہ آپ پہ حملہ نہ کر دے، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا، نہیں اس کو کچھ نہ کہو، اس کو آگے آنا۔ بھیڑیا قریب آیا، اس نے اجازت مانگ کے اپنے اگلے پیر امام کی سواری کے ساتھ ٹکا لیے تو کھڑا ہو گیا۔ امام باقر آپ کی سواری کے ساتھ اس نے قدم ٹکا لیے، کھڑا ہو گیا۔ امام باقر اس سے پوچھتے، ہاں بھائی بات کر۔ اس نے ایک بات کی تو امام باقر رو پڑے، اپنی بولی میں بولا تو امام سمجھ کے کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ تو جب وہ بولا نا تو امام باقر کے خادم نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے کہ آپ رو پڑے؟ فرمایا یہ کہتا ہے، یا اللہ میری نسل میں بھی کوئی ایسا بھیڑیا پیدا نہ کرنا جس کے سینے میں حضور کی آل کا بغض ہو، جس کے سینے میں حضور اسلام کی آل کا بغض ہو، میری نسل کی کوئی ایسا گندہ پیدا نہ ہو۔ یعنی آل بیت کے بغضیوں سے بھیڑیے بھی پناہ مانگتے، بھیڑیے بھی پناہ مانگتے، تو انسان تو پھر بدرجہ ہوگا پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت بلال کو حضرت مولا علی نے پیسے دیے کہ اے بلال جا بازار سے خربوزہ خرید کے لا۔ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر علامہ محب طبری نے لکھا، مزہ آ جائے گا روایت سے۔ حضرت بلال خربوزہ لینے گئے، خربوزہ جب لے کے واپس آئے تو حضرت علی کو دیا، تو حضرت علی نے کاٹ کے جب کھایا تو فوراً تھوک دیا، فرمایا لے جا بلال، یہ خربوزہ جس درخت سے آیا ہے وہ درخت ہم سے بغض رکھتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا وہ درخت ہم سے بغض رکھتا ہے، لے جا اس کو واپس۔ حضرت بلال پوچھتے ہیں، اے امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ درخت آپ سے بغض رکھتا ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی اللہ نے ہر درخت سے، ہر پتھر سے، ہر بیج سے تیری محبت کا وعدہ دیا ہے،
جس کے اندر تیری محبت ہوگی اسی درخت میں مٹھاس ہوگی، اسی کے پھل میں مٹھاس ہوگی۔ جس درخت کے اندر تیرا بغض ہوگا، جس نے تیری محبت کی تائید نہ کی ہوگی، اس پہ پیدا ہونے والا پھل بھی کڑوا ہوگا۔ جو تیرے ساتھ محبت کرے گا وہ میٹھا ہو جائے گا، جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ کڑوا بھی ہو جائے گا، پلید بھی ہو جائے گا۔ کہاں شان و وجاہت تیری، دونوں عالم میں بڑا نام تیرا، بات بڑی، لوگ دیکھیں گے یہ اعزاز تیرا حشر میں بھی۔ اے ولی ابن ولی، صبت نبی نور علی، جنتی ہے جو خدا اور نبی کو مانے، اسے کیا ڈر جو حسین ابن علی کو مانے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا کہ سرکار نے فرمایا، لوگوں سن لو، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ میں محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک میں اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے زیادہ اسے محبوب تر نہ ہو جائے۔ وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میری اولاد سے اپنی اولاد سے بڑھ کر جو محبت کرے گا، آقا نے فرمایا وہ بندہ کامل ایمان والا ہوگا۔ جس کے سینے میں میرے نبی کی آل کی محبت نہ ہوگی وہ پکا بے ایمان۔ اب ان کی محبت اگر دونوں شہزادوں کے بارے میں عرض کروں، دونوں کے بارے میں روایت موجود، ان کی محبت میرے نبی نے اللہ سے مانگی اور الگ الگ روایات بھی موجود۔ حضرت امام حسین کے بارے میں الگ موجود، اللہم انی احبہ فاحبہ، مولا مجھے حسین سے پیار ہے تو بھی اس سے پیار کر۔ امام حسن کے بارے میں الگ الفاظ، اللہم انی احبہ فاحبہ، میرے مولا مجھے حسن سے پیار ہے تو بھی میرے حسن سے پیار کر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، حضرت اسلام فرماتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے کی شان بخاری شریف۔ اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ جس وقت حضرت امام حسن مجتبی خلیفہ راشد مقرر ہوئے، توجہ سے سن لیں، حدیث پاک سن لیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال، ثم تکون ملکہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس خلافت کے بعد بادشاہت ہوگی، ملوکیت ہوگی۔ تو جب 30 سال مکمل ہوئے، امام حسن کے 6 ماہ اور پیچھے خلفائے اربعہ جو تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان چاروں کے وہ دورانیہ جو خلافت کا تھا وہ شامل کر کے امام حسن کے 6 مہینے شامل کر کے پورے 30 ماہ بنے۔ پھر ایک جنگ کے بعد حضرت امام حسن کو جنگ ہوئی نہیں، امام حسن کے اپنے ہی کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، جب دیکھ رہے تھے کہ امام حسن جنگ کی چاہتے ہیں
یہ دونوں پسند ہے. تو امام حسن نے کچھ شرائط پر جناب حضرت معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کر. حضرت امام حسن نے صلح کر لی اور امت کو ایک بہت بڑے فتنہ و فساد سے بچانا. اسی لیے ہم علماء اہل سنت کا، ہمارے علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ جن کی ان شہزادوں سے جنگ ہماری ان سے جنگ، جن کی ان کے ساتھ صلح ہماری ان کے ساتھ. بات سمجھ آئی؟ اب وہ حضرت امیر معاویہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت ثابت ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ وہ صحابیت سے نکلے. جس طرح تمام صحابہ کا ادب ہم پہ لازم ہے، اسی طرح جناب حضرت امیر معاویہ کا ادب بھی ہم پہ لازم ہے. ان کی توہین اور بے ادبی کرنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک حرام ہے. وہ رضی اللہ عنہ بارہ کے سارے جو ہیں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کے ایمان کو توڑتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پہلے اسی اپنی فکر کریے ساڈا کی ہونا یہ جائے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں بات کریں جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی صحبت نصیب. حضرت امام حسن بڑے حلیم تھے، اتنے حلیم تھے کہ مروان جیسا بے ایمان آپ کو گالیاں دلواتا اور خود بھی گالیاں دیتا. تو کسی نے کہا اے حسن، مروان آپ کو گالیاں دیتا ہے. فرمایا وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا. حضرت جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مروان وہ شخص ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اس پہ لعنت کی تھی. یہ صدیق اکبر کی صاحبزادی اور میرے نبی کی اہلیہ محترمہ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جمن تو پہلے حضور نے لعنت پائی سی. پوچھا گیا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اس کے باپ کو سرکار نے لعنتی قرار دیا تھا، یہ باپ کی پشت میں تھا. جمن تو پہلے لعنتی ہوئے تھے، پھر جڑا جمن تو پہلے لعنتی ہوئے اس حضور دی آل عادت کتوں کرنا. حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا. آپ لکھتے ہیں کہ دو میاں بیوی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. آپس میں ان کا جھگڑا تھا. بڑے غور سے سننے والی بات ہے. ان کا آپس میں جھگڑا تھا. کیا جھگڑا تھا؟ خامن بیوی امید سے تھی، خامن تجارت کے لیے نکلا. کچھ سالوں کے بعد وہ تجارت سے واپس آیا. پرانے لوگ تھے، 2 سال 3 سال 4 سال بعد آتے تھے. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے بیوی سے پوچھا تو حاملہ تھی؟ کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہاں ہے؟ بلایا. بیٹا چلتا پھرتا بھاگتا باتیں کرنے والا تھا. تو جب اس نے بیٹا دیکھا اس کا رنگ کالا تھا. خامن بھی گورا، بیوی بھی گوری. وہ خامن کہنے لگا نہ تجھ پہ گیا نہ مجھ پہ گیا، یہ واقعی میرا ہے. اس بات پہ جھگڑا ہوا. وہ کہتا جی میں نہیں مانتا. اس کی بیوی نے کہا چلو اس کا ڈی این اے کرواتے ہیں. کیسے؟ اس نے کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے اللہ کے محبوب بتائیں گے یہ حلالی ہے یا حرام ہے. اب یہ دونوں میاں بیوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. سرکار تشریف فرما کے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے تو اس بچے کے بارے میں بتائیں یہ حلالی ہے یا حرامی ہے. میرا خامن مجھ پہ شک کرتا ہے. ابھی یہ سوال کیا، سرکار نے اس طرف دیکھا تو امام حسن دوڑتے آ. امام حسن جب آئے نا تو اس بچے نے امام حسن کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ بچہ کھڑا ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جب تک امام حسن پاس نہ آئے وہ کھڑا رہا. پھر اس نے امام حسن کی زیارت بھی کرتا رہا. پھر دونوں ہاتھ ماتھے کے اوپر رکھ کے سلام بھی کیا. پھر امام حسن نانا کی جھولی میں بیٹھ گئے. وہ بچہ بھی اپنی ماں کی جھولی میں بیٹھ گیا. سرکار نے فرمایا اے مجھ سے پوچھنے والوں یہ حلالی ہے یا حرامی؟ تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھا نہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ میرا بیٹا آیا ادب سے کھڑا رہا. میرا بیٹا آیا اس کو سلام کیا. جب تک بیٹھا نہیں تمہارا بیٹا بیٹھا نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے کا ادب کیا ہے. فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں. ابھی بھی تم پوچھتے ہو یہ حلالی ہے یا حرامی ہے.
سرکار نے فرمایا ابھی بھی پوچھتے ہو یہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حرامی میری آل بیت سے محبت کر ہی نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے میرے آقا کا فرمان نقل فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا جو بندہ انصار اہل عرب اور میری قرابت کا حق نہیں پہچانتا یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے۔ ان کی محبت جن سے خود رسول اللہ نے محبت فرمائی ہے اور کیسے محبت کی؟ اچھا ایک سر سے لے کر ناف تک میرے نبی کے مشابہ وہ حسن اور دوسرا ناف سے پاؤں تک جو دونوں اکٹھے ہوں تو حضور کی تصویر بنے۔ میں ان شہزادوں کی بات کر رہا ہوں جی بے شک آج نہیں ہے، میں نے ابتدا میں وضاحت کر دی تھی کہ کافی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آج امام حسن کی شہادت ہے، اہل سنت کے نزدیک 5 ربیع الاول ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ پہلے میں بھی یہ سمجھتا پھر تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ آپ کی شہادت 5 ربیع الاول ہے۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں 28 صفر کا ذکر نہیں ہے۔ باقی میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ یہ ہستیاں کسی دن کی پابند ہستیاں ہیں۔ ہم جب چاہیں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر، سیدنا عثمان غنی کا ذکر، سیدنا حیدر کرار کا ذکر، سیدنا امام حسن کا ذکر، سیدنا امام حسین کا ذکر، جہاں جب چاہے مرنے تے کریے پرنے تے کریے اسی کر رہے ہیں۔ یہ ذکر کسی دن کے محتاج نہیں۔ میں نے دسو 5 نماز ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر نماز ماشاءاللہ ہر نماز یہ ذکر ہو رہا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ہر نماز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ نماز بانے گرمیاں دی ہوئے بانے سردیاں دی ہوئے، فرضی ہوئے نفلی ہوئے واجب ہوئے، اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں۔ اور پھر خلیفہ بلا فضل افضل البشر فاضل الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم بھی پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب سیدنا عثمان غنی بھی پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ تو محبت کرنے والی ہستیاں تھیں نا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت امام یوسف نبانی لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھا کے سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت تھا، عصر کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے تو سامنے امام حسن کھیل رہے تھے، تو حضرت مولا علی دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر میرے بیٹے کی طرف جا رہے ہیں، الفاظ سنیے گا کلیجہ ٹھک جائے گا۔ امام حسن کی طرف جناب صدیق اکبر گئے تو شہزادے کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا دیا، کندھوں پہ بٹھا کے کہا ہے کہ میں لاڈ نہیں کرنا بندہ بچیاں نال، کہتا ہے پترا تو تے علی تے کیے ہی نہیں، تو تے میرے نبی نال رلدا ہے، تیری تے شکل ہو بہو مصطفیٰ نال رلدی ہے۔ تے نالے صدیق اکبر نے فرمایا اے حسن اے فاطمہ کے لخت جگر، مجھ ابو بکر کا تجھ پہ باپ بھی قربان، میری تجھ پہ ماں بھی قربان۔ یہ محبت ہے، ہمیں ان کی محبت سکھائی حضور کے صحابہ نے۔ یہ دسی سانو سرکار کے ساتھ، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے۔ کرو نا ذکر، امام حسین بھی خوش ہو، مولا علی بھی خوش ہو۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ ہر بندہ ہاتھ لہرا کے کہے گا کیا بات ہے۔ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن اے امام زمن تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اپنا بدن
مصطفیٰ کے بدن تیری مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں تیرے بابا تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں اور تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں امن عالم کا امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کرے میرے مولا حسن جس طرف آ جائے بابا سے بلند کہیے گا میرے مولا حسن میرے مولا حسن حضرت عبداللہ بن زبیر آپ حضرت امام حسن کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے وہ درخت خشک تھا اس میں کھجوریں نہیں تھی سبزہ نہیں تھا ابن زبیر نے کہا اوپر دیکھ کے کہا کاش اس درخت پہ کھجوریں ہوتی ہم کھجوریں کھاتے امام حسن نے سن کے فرمایا اے ابن زبیر کیا کھجوریں واقعی کھانا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں بھائی حسن میں چاہتا ہوں کاش مجھے کھجوریں مل جائیں امام حسن نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ابھی دعا مکمل نہ ہوئی سارا درخت سبز بھی ہو گیا اوپر پھل لگ بھی گیا میرے امام نے فرمایا لے عبداللہ خود بھی کھا مجھے بھی کھلا تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کرے میرے مولا حسن تیری میرے مولا حسن تیری میرے مولا حسن تیری اور جیسے زمانے میں لا ریب ہے تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے ذرا توجہ کے ساتھ پوری تقریر ایک طرف یہ کلام ایک طرف توجہ کہ جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے تیری سلح وہ جس سلح کی میں بات کر رہا تھا جو حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی کچھ شرارتی لوگ درمیان میں تھے جو چاہتے تھے جنگ ہو قتل و غارت ہو میرے امام آپ کا تصرف دیکھیے اور میرے نبی کا پیچھے بولے صادق یہ بات اب سچ ہو کے رہے گی تیری سلح میں مزمر ہے حق کی فتح تسی مول نہیں پایا میں پھر ریپیٹ کروں گا
کہ جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے۔ تیری سلحوں میں عزلے ہے حق کی فتح، ابن خیبر شکر تیری کیا بات ہے، ابن خیبر شکر تیری انگور پہ جائے، ابن خیبر شکر تیری۔ اچھا بھائی ایک شعر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ لو جی چاچا جی میں ایک شعر کے آ رہا ادھر صرف ایک جملہ سن لو۔ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوئے۔ اگے میں نہیں دس، اگے میں تاں دس میں جو میلاد واسطے اللہ دے سونین تصدق حسنین کے دو نین پہ، سونین تصدق، سونین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق، سونین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق۔ تو بات کر رہا ہاں وہ شعر محبت سے کی یہ سبحان اللہ، ایک بار پھر ذرا باواز بلند کی یہ سبحان اللہ۔ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، کیا بات، تھوڑی بھی کیا بات کرے جا کھا رہا، اے امام زمن تیری مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری، مصطفیٰ کے بدن تیری۔ وہ جو شعر رہا تھا سنیے، تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، بچے کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر ظفر لطیف صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر عطاءاللہ نیازی صاحب وہ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، ان سے پوچھ لیں پیٹ کے اندر بچے کا جو خوراک کا تعلق ہوتا ہے وہ ناف کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس ناف کے ذریعے جو عورت کو ماہانہ خون آتا ہے وہی اس کی گروتھ کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ماہانہ عورت کو حیض آتا ہے وہ اس بچے کی پیٹ میں خوراک بنتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حیض سے بھی پاک ہے، نفاس سے بھی پاک ہے۔ اب مجھے بتاؤ حسن اور حسین کی پیٹ میں خوراک کیا؟ اس کے میں کیا بہت شکریہ، اس میں میں تبصرہ نہیں کرتا، یہ شعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابھی شاعر یہاں کہہ رہا کہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا، گلشن فاطمہ میں تجھے
سے بہار آ گئی، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، اے بہار چمن اے بہار چمن میرے نبی کے یہ دو پیارے، ایک میرے قبلہ عالم فاتح قادیان خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ تشریف فرما تھے۔ ایک پادری آپ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے مہر علی، آپ کا یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر کیا۔ میرے قبلہ عالم نے فرمایا بالکل تم نے ٹھیک سنا، ٹھیک کہا۔ کہنے لگا پھر قرآن پاک میں نے سارا پڑھا ہے، اس میں آپ کے نبی کے شہزادے امام حسین کا ذکر نہیں۔ پادری نے کہا اس میں امام حسین کا ذکر نہیں۔ تاجدار گولا نے فرمایا تم نے پورا پڑھا؟ کہتا جی پورا پڑھا۔ فرمایا پھر تم نے سمجھ کے نہیں پڑھا؟ کہا پھر سمجھا دیجئے۔ فرمایا پھر پڑھ کے دکھا۔ اس قرآن پاک وہ ادب بھی کرتا تھا، قرآن کا پادری ہوگا، احترام بھی کرتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن ابھی امام نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب اس نے اپنی جیب سے قرآن پاک نکالا، پاکٹ سے نکال کے کہتا کہاں سے پڑھو؟ فرمایا جتھوں دے لی پا۔ فرمایا جتھوں دے لی میرے علی دا علم ہے، مولا علی دا علم کا کی مقام۔ فرمایا جتھوں دے لی پا۔ اس نے کہا اچھا اس نے قرآن پاک کھول کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا بس 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 چپ، آگے نہیں پڑھ۔ انہوں نے آکھا جی آگے پڑھن تک نہیں۔ فرمایا بسم اللہ قرآن کا جز ہے؟ کہتا جی بالکل ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہیں پہ رکیا۔ علم العادات کے اعتبار سے اس کے کتنے عدد ہیں؟ اس نے کہا 786۔ وہ بھی جانتا تھا، اس نے کہا جی 786۔ فرمایا سن، امام حسین کے عدد 210، آپ کا ولادت والا سن 4 ہجری، آپ کا شہادت والا سن 61 ہجری، کرب و بلا جہاں آپ کی شہادت ہوئی اس کے 261 آباد ہیں۔ پھر آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ، آپ کے امام حسن کے آداد ہیں 200، اور آپ کا شہادت کا سن ہے 50 ہجری۔ آپ نے فرمایا اب 210، 4، 61، 261، 200 اور 50 اس کو جمع کرو تو کیا آتا ہے؟ جب اس نے جمع کیا تو اس نے نیچے لکھ کے دکھایا، کہتا ہے 786 آتا ہے۔ فرمایا اجے تے تو گالی شروع نہیں کی تھی، ایک قرآن دا آواز ہی میرے نبی دے شہزادے تو ہو رہا ہے، تو صرف حسین دی گل کر رہے ہیں۔ ادھر بھی امام حسین دا سن شہادت بھی ہے، سن ولادت بھی ہے، کرب و بلا بھی ہے، حسین دے بھرا حسن دا ذکر بھی ہے، نالے بھی ثابت ہو رہے ہیں حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے۔ اب یہ ہستیاں بس بات ختم کرو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی شہادت کیسے ہے؟ آپ کی شہادت ہے سری شہادت، جاری نہیں، سری شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ امام حسن آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ جو مولا علی کے قتل کے پیچھے تھے، جو طاقتیں مولا علی کے پیچھے تھی، وہی طاقتیں امام حسن کے پیچھے، جو حضرت علی کو شہید کرنا چاہتے تھے اور جنہوں نے شہید کیا اور کروایا، وہی لوگ حضرت امام حسن کے پیچھے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کو جب پہلے 5 مرتبہ زہر دیا گیا، ہر بار جب زہر دیا گیا آپ روضہ رسول پہ جاتے نانا سے عرض کرتے نانا مجھے زہر دے دیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے میرے لیے شفا طلب کیجیے، تو آپ اسی وقت ٹھیک ہوتے۔ آخری مرتبہ جو آپ کو زہر دیا گیا وہ اتنا سخت تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے تھے، آپ تڑپے۔
امام حسین دوڑ کے آیا کہ میرے بھائی کیا ہوا؟ کھانا مجھے پھر زہر دے دیا گیا۔ تو امام حسین نے پوچھا کس نے دیا ہے؟ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، امام حسین نے پوچھا کس نے دیا ہے؟ فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اس نے دیا ہے، تو پھر میں یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ جس کے بارے میں گمان ہے اس نے دیا، اگر اس نے نہ دیا ہو تو میں کسی بے گناہ کا خون نہیں ہونے دیا۔ اس کو کہتے ہیں حلیم اعظم، بردبار کہ مروان جیسا لعنتی بھی آپ کی شہادت پہ کہتا ہے میں نے اتنا پہاڑ کو بھی حلیم اور بردبار نہیں دیکھا جتنا حسن ابن علی کو۔ اور جس وقت امام حسین نے پوچھا تو آپ نے منع کر دیا۔ اب کوئی کہے جی امام حسن کی بیوی نے زہر دیا، کس لیے کہ یزید نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا۔ میرے خیال کے مطابق جو میری رائے ہے، امام حسن کو چھوڑ کے وہ یزید جیسے بدبخت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نواسہ رسول کی زوجہ محترمہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا وہ جس کے بارے میں جو میرے حسن کے ساتھ مست ہو گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام، اور وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 اور نمبر 3، اگر کوئی کہے جی اسی نے زہر دیا، امام حسین کو حسن نے نہیں دسیا، کونوں کی نے دسیا؟ کیا بات، سمجھ آ گئی؟ یہ امام حسین کو نہیں پتا زہر کس نے دیا ہے، تو مولوی کو کیوں پتا؟ پھر نمبر 4 مقدی مقامی، امام حسن کی شہادت کی قسم کون سی ہے؟ سری، بولو سری کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت، نہ آنا قتل کا پتہ چلے نہ قاتل کا پتہ چلے۔ اب کوئی کہے کہ قاتل فلاں ہے تو پھر سری رہتی نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ عقیدے کی گل کرا تو نہیں کر دیں جو شیر پڑھا دے گا نہیں دے۔ میری پسند کی تقریر عقیدے والی ہے، عقائد کا تعلق کرو، طوفان بدتمیزی کا دور ہے، مرزا جیلوی جیسا دجال بے ایمان اس وقت پوری طرح ہمارے مسئلے پہ حملہ ہو رہا ہے اور ایسی باتیں وہ پھیلا رہا ہے کہ امام حسن کو کنفیوژن پیدا کرتا ہے لوگوں کے دماغ کے اندر۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر قاتل کا پتہ چلے، اعلیٰ قتل کا تو پتہ چل گیا غیر، تو پھر اگر قاتل کا پتہ چل جائے تو سری شہادت رہتی نہیں۔ سری شہادت تبھی باقی بچے گی کہ قاتل کا کوئی پتہ نہیں، یہ خدا جانتا ہے کہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ حسن کی سری شہادت، حسین کی جاری شہادت، کردار ان دونوں کا ہے حقیقت محمد مصطفیٰ۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں آگے سنت کے عقائد پر پختگی عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔